لڑکھڑائے اور وہ بے توازن ہو کر ٹھاٹھے مارتے پانی میں جا گری۔ خوف سے اس کے حلق سے چیخیں نکل گئی۔ زری سمیان چند لمحے کچھ بھی سمجھ نہیں پایا۔ اس نے ہاتھ بڑھایا تھا تاکہ وہ اسے تھام کر نیچے اتارے، مگر وہ ہاتھ نظر انداز کر کے کچے کی طرف سے خود اترنے لگی اور ایک دم گری، اور جب وہ سمجھا کہ سچویشن کیا ہے تو وہ فوراً دوسری طرف آ گیا۔ سمیان بھائی، وہ گری ضرور تھی، اس کے ماتھے پر چٹان کا سرا لگنے سے گہری چوٹ آئی تھی۔ سمیان احمد کو اپنی طرف دیکھا۔ اس نے اپنے منتشر ہوتے حواس سنبھالنے کی کوشش کی، مگر درد سے نڈال وہ ریت پر جھکتی چلی گئی۔ زری، تم ٹھیک تو ہو نا؟ پانی اتنا گہرا نہیں تھا۔ وہ دونوں ہاتھ اپنے ماتھے پر رکھے اوندے منہ تھی۔ سمیان احمد نے فوراً اسے کندھوں سے تھاما۔ زری، وہ جھکی ہوئی تھی۔ صرف ایک دفعہ سمیان کو پکار کر وہ خاموش ہو گئی تھی۔ سمیان احمد چیخا، اس کو سیدھا کیا۔ اس کے ماتھے کے بائیں طرف کنپٹی کے قریب سے خون کی لکیریں بہہ رہی تھی۔ او مائی گاڈ زرش، یہ تو بلیڈنگ ہو رہی ہے۔ سمیان کو ایک لمحے کے لیے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ کیا کرے۔ زرش درد کی شدت سے نڈال ہو رہی تھی، تکلیف دبانے کو لب بیچ رکھے تھے۔ ٹھاٹھے مارتے سمندر کی لہروں سے دونوں ہی بھیگ چکے تھے۔ اٹھو، چلو ہٹ میں چلتے ہیں۔ سمیان احمد نے اس کے گرد بازو پھیلائے اور سہارا دے کر اٹھانے کی کوشش کی، مگر اس نے نفرت میں سر ہلا دیا۔ مجھ سے نہیں چلا جاتا، میرا سر گھوم رہا ہے۔ دوپٹہ ماتھے پر رکھا اس نے سمیان کو دیکھا۔ کیا ہوا ہے؟ اس سے پہلے کہ سمیان احمد جواب میں کچھ کہتا، عقب سے آئی آواز پر دونوں ہی چونکے۔ سعید احمد اور علی دونوں ہی کھڑے تھے۔ زرش کے ماتھے سے خون بہتے دیکھ کر دونوں ہی ایک دم پریشان ہو گئے۔ زری، یہ کیا ہوا؟ کیسے لگی چوٹ؟ سعید احمد ایک دم آگے بڑھا تو سمیان ایک طرف ہو گیا۔ سعید احمد نے بے تابی سے اسے تھاما، وہ جو بمشکل اپنی تکلیف برداشت کر رہی تھی۔ رو دی تایا ابو، ان کے بازو میں منہ چھپا کر رو دی۔ انہوں نے سمیان کو دیکھا۔ کیا ہوا؟ کیسے لگی چوٹ؟ یہاں سے گر گئی، پاؤں پھسل گیا تھا۔ اس نے چٹان کی طرف اشارہ کیا۔ علی، بہن کو سہارا دو۔ چلو زرش، اندر ہٹ میں چلتے ہیں۔ انہوں نے متفقہ کھڑے علی کو پکارا تو وہ فوراً آگے بڑھا۔ سعید احمد اور علی دونوں کے سہارے سے وہ ہٹ تک آئی۔ اندر سبھی اٹھ چکے تھے۔ ہائے زری، یہ کیا ہوا؟ جیسے ہی وہ دونوں سہارا دے کر اسے اندر لائے، نوشی اور فرح دونوں ہی دیکھ کر چیخ اٹھی، گر گئی ہے۔ علی نے بتایا۔ نوشی کا دل خون دیکھ کر کانپنے لگا۔ کیسے؟ نوشی نے فوراً اس کا بازو تھاما۔ زرش کے آنسو تیزی سے بہنے لگے۔ انہوں نے ہٹ کے کمرے میں لا کر اسے بٹھا دیا۔ زباریہ بھابھی اس کے دوپٹے سے ہی اس کا زخم صاف کرنے لگی۔ زخم زیادہ گہرا نہیں، مگر بینڈیج تو ضرور ہوگی، ورنہ بلیڈنگ نہیں رکے گی۔ اس کے ارد گرد سبھی موجود تھے۔ یہ وہاں کیا کر رہی تھی؟ جب ہم سب یہاں تھے تو یہ اکیلی وہاں کیوں گئی؟ طاہرہ بیگم علی کی زبانی چوٹ لگنے کی وجہ سن چکی تھی۔ ایک دم ناگواری سے کہا۔ ان کی تیز ناگوار آواز پر کسی اور نے دھیان دیا ہو یا نہ دیا ہو، مگر سمیان اور سعید احمد دونوں ہی چونکے۔ سمیان نے ماں کا چہرہ دیکھا، کس قدر نفرت انگیز نظروں سے وہ زرش کو دیکھ رہی تھی۔ وہ سن کھڑا رہ گیا۔ بچی ہے، چلی گئی تھی، کیا پتہ تھا چوٹ لگ جائے گی۔ سعید احمد بھی تاثرات نوٹ کر چکے تھے۔ وہ بھی تلخی سے بولے، اب اتنی بھی بچی نہیں، سب چال بازیاں جانتی ہوں۔ اب کہ انہوں نے اندر کی کھولن پن کا برملا اظہار کیا، کسی کی بھی موجودگی کا خیال نہیں کیا، سبھی حیران ہوئے کہ یہ اچانک انہیں ہو کیا گیا ہے۔ زرش نے الجھ کر دیکھا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ سعید احمد بات کو بڑھانا نہیں چاہتے تھے، مگر طاہرہ بیگم کے لب و لہجے میں چھپی کاٹ انہیں ہضم نہیں ہوئی۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں، وہ تیز اور تلخ آواز میں کہہ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ سمیان نے تعجب سے باپ کو دیکھا، جو اپنے غصے کو بمشکل کنٹرول کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر پہلے جب طاہرہ بیگم کی آنکھ کھلی تھی تو کمرے سے نکل آئی۔ سمیان کو ناپا کر انہوں نے یوں ہی دوسرے کمرے میں جھانکا تو زرش بھی موجود نہ تھی۔ ان کے اندر گویا آگ کے گولے جل اٹھے۔ سمیان کے جذبات سے آگاہی نہ بھی ہوتی تب بھی وہ زرش کو کبھی برداشت نہ کر پاتی، اور اب ان کا ذہن بہت دور تک بہت غلط انداز میں سوچ رہا تھا، اندر ہی اندر کھول رہی تھی۔ اسی لیے انہوں نے علی کو اٹھا کر باہر بھیجا تھا۔ اسی وقت سعید احمد بھی اس کے ساتھ ہو لیے تھے، مگر اب زرش اور سمیان دونوں کو اچھا خاصا بھیگا دیکھا ان کے تن بدن میں بھڑکتی آگ مزید سلگنے لگے۔ ان کا ذہن بہت دور تک سوچ رہا تھا۔ سعید احمد کچھ نہ سمجھتے ہوئے بھی طاہرہ کی رفاقت کا پس منظر کچھ سمجھ رہے تھے۔ انہیں اپنے بچوں کے سامنے بیوی کے اس لب و لہجے پر رہ رہ کر توا رہا تھا۔ یہ زباریہ، نوشی اور زرش بھی کیا سوچتی ہوں گی؟ انہوں نے سلگتی نظریں دروازے کے باہر ٹیرس پر جھکے طاہرہ بیگم کے وجود پر ڈالی، پھر تلخی سے سر جھٹکا۔ سعید احمد ان کے ایک ایک تاثر کا بغور جائزہ لے رہا تھا۔ زباریہ بیٹا، زیادہ پریشانی والی بات تو نہیں؟ انہوں نے اپنے غصے کو پس پشت ڈال کر پوچھا، جو اب ٹیشو سے زرش کے زخم کو صاف کر رہی تھی۔ زباریہ نے نفی میں سر ہلایا۔
نہیں پاپا، لیکن ڈاکٹر کو دکھا دینا چاہیے، فرسٹ ایڈ کا سامان ہوتا تو میں ہی ڈریسنگ کرتی تھی، لیکن ابھی ڈاکٹر کو دکھا دینا چاہیے، سمندری پانی زخموں کے لیے نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ انہوں نے سر ہلایا، پھر جیب سے چابی نکال کر بالکل خاموش کرے سمیان احمد کی طرف بڑھائی۔ جاؤ سمیان، زرش کو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، بینڈیج وغیرہ کروا کر لے آؤ، رات تو یہی ہے، ایسے میں زخم خراب بھی ہو سکتا ہے۔ سمیان احمد نے تعجب سے باپ کو دیکھا، گاڑی کی چابی تو اس کے اپنے پاس بھی تھی، لیکن سعید احمد کے تاثرات ناقابل فہم تھے۔ جی میں اپنی گاڑی نکالتا ہوں، آپ زرش کو لے آئیے۔ دوسرے کمرے میں جا کر اس نے اپنا پرس اٹھایا جو لیٹنے سے پہلے اس نے سائڈ پر رکھا تھا اور اٹھنے کے بعد اٹھانا بھول گیا تھا۔ گاڑی کے فرنٹ سیٹ پر زرش کو بٹھا کر سعید احمد نے دروازہ بند کر دیا۔ دھیان سے لے جانا، اور زرش بیٹا پریشان نہیں ہونا، چھوٹا سا زخم ہے، ٹھیک ہو جائے گا۔ طاہرہ بیگم کی ضد میں وہ جان بوجھ کر زرش کو سمیان کے ہمراہ بھیج رہے تھے۔ ٹیرس پر جھکی طاہرہ بیگم دونوں کو جاتا دیکھ کر بل کھا کر رہ گئی، وہ پاؤں پٹک تھی، وہاں سے ہٹ گئی۔ سمیان نے گاڑی سٹارٹ کی تو سعید احمد پیچھے ہٹ گئے۔ زیادہ درد تو نہیں ہو رہا؟ خون رک چکا تھا، تاہم تکلیف تو برقرار تھی، سمیان نے پوچھا تو زرش مسکرائی۔ ہو رہا ہے، میری اپنی غلطی ہے، مجھے اکیلے وہاں نہیں جانا چاہیے تھا، اگر چلی گئی تھی تو ادھر چٹان پر جا کر انہیں بیٹھنا نہیں چاہیے تھی، کتنی اونچی تھی، بیٹھ تو آرام سے گئی مگر اترتے ہوئے پاؤں پھسل گئے۔ وہ سر جھکائے ندامت سے کہہ رہی تھی۔ سمیان نے اسے ایک نظر دیکھا، تائی امی کو میرا اکیلے سمندر کے کنارے جانا اچھا نہیں لگا نا؟ سمیان احمد کی سمجھ میں نہ آیا کہ اس کی معصومیت اور ناسمجھی پر مسکرائی یا پھر اذیت سے سر جھٹک دیا۔ طاہرہ بیگم کے تاثر، لب و لہجے کی تلخی اور اندر کی کھولن نہ سمجھتے ہوئے یہ سمیان احمد اپنی ماں کی بات کی کارڈ کی تہہ میں الجھ گیا۔ تم اکیلی کب تھی؟ میں تمہارے ساتھ تھا۔ وہ طاہرہ بیگم کے لہجے کی تلخی سے خوفزدہ ہو گئی تھی۔ سمیان نے اندازہ لگایا شائستہ نے اسے کتنی نصیحتیں کر کے بھیجا تھا۔ سمیان احمد نے اس کی ندامت کم کرنا چاہیے، پھر بھی میں اکیلی ہی گئی تھی، سبھی اندر تھے، آپ تو بعد میں آئے تھے۔ اس نے گاڑی ڈرائیو کرتے سمیان احمد کے سر و سفید چہرے کو دیکھا۔ سمیان ہنس دیا۔ تھوڑی دیر میں سمیان احمد دوسرے لیڈ ڈاکٹر ظفر کے کلینک میں آ چکا تھا۔ ڈاکٹر ظفر مختلف ہاسپٹل میں وزٹ کے ساتھ ساتھ اپنا ذاتی کلینک بھی چلا رہا تھا۔ اس وقت وہ اپنے کلینک پر بھی ہوتا تھا، کہیں اور جانے کی بجائے وہ زرش کو یہیں لے آیا۔ ڈاکٹر ظفر اندر ہیں؟ ریسیپشن پر موجود لڑکی سے سمیان احمد نے پوچھا تو اس نے سر ہلایا۔ وہ چونکا بڑھا یہاں آ چکا تھا، چونکہ اسی لیے وہ جانتی تھی۔ چلو اپنا خون آلودہ دوپٹہ تو وہ وہاں ہٹ میں ہی چھوڑ آئی تھی، بھابھی نے اسے اپنی چادر اڑا دی تھی۔ ڈاکٹر ظفر اس کی فیملی سے وہ بارہا مل چکی تھی، مگر پہلی دفعہ اس کے کلینک آئی تھی، اسی لیے جھجک رہی تھی۔ سمیان احمد نے اس کی جھجک محسوس کر کے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ زرش کا ہاتھ تھامے اندر داخل ہوا تو ڈاکٹر ظفر کسی پیشنٹ کے ساتھ مصروف تھا۔ السلام علیکم۔ سمیان کو اندر داخل ہوتے دیکھا وہ چونکا، پھر تعجب کا شکار ہو گیا۔ کافی دنوں بعد سمیان کو دیکھ رہا تھا، لیکن جیسے ہی نظر اس کے عقب میں چونکتے وجود پر پڑی تو خوشگوار حیرت سے مریض کو وہیں چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ وعلیکم السلام، تم یہاں؟ خیریت؟ اس نے سمیان کو آگے بڑھ کر گلے لگایا۔ اندر داخل ہوتے ہی سمیان نے زرش کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا، جسے ظفر نے بھی دیکھا تھا۔ آپ زرش ہی ہیں؟ کیسی ہیں آپ؟ وہ چمک گئی، فوراً سر ہلایا۔ آئیے بیٹھیے پلیز۔ اس نے ٹیبل کی طرف رکھی کرسیوں کی طرف اشارہ کیا۔ دونوں بیٹھ گئے۔ ایک منٹ میں ذرا اپنے پیشنٹ کو دیکھ لوں، اس نے معذرت خواہانہ مسکراہٹ سے دیکھتے ہوئے اپنے مریض کی طرف توجہ دی۔ 5 منٹ میں وہ فارغ ہو کر ان کی طرف متوجہ ہوا۔ ہاں اب فرمائیے سمیان احمد صاحب، اتنے عرصے بعد کیسے میرے غریب بہانے کی یاد آ گئی؟ وہ طنزیہ کہہ رہا تھا۔ سمیان مسکرایا۔ پہلے اپنی ان مریضہ کو دیکھ لو، پھر طنز فرما لینا۔ اس نے ساتھ بیٹھی زرش کی طرف اشارہ کیا۔ وہ فوراً سنجیدہ ہو گیا۔ کیوں، کیا ہوا؟ اس نے فوراً زرش کو دیکھا جو پیشانی تک چادر پھیلائے بیٹھی تھی۔ پہلی دفعہ وہ اسے یوں چادر میں لپٹائے دکھائی دی، بہت حیرت ہوئی۔ گرنے سے پیشانی پر چوٹ لگ گئی ہے، ذرا چیک کر لو، شاید ڈریسنگ کی ضرورت ہے۔ ظفر نے فوراً سمیان کی بات پر سر ہلایا۔ آپ ادھر آئیے۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر مریض والی محسوس چیئر پر بیٹھی۔ کہاں چوٹ آئی ہے؟ ظفر نے پوچھا تو اس نے آہستگی سے چادر پیشانی سے ہٹا دی۔ 1-2 منٹ اس نے زخم کا جائزہ لیا، پھر اپنی کولیگ لیڈی ڈاکٹر کے پاس نرس کے ہمراہ بھیج دیا۔ ویسے بھائی، تمہیں اس چاند کے ٹکڑے کے ہمراہ میری یاد کیسے آ گئی؟ شہر میں اور بھی بہت سے ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر ظفر نے طنز فرمایا تو سمیان ہنس دیا۔ مگر ان میں ڈاکٹر ظفر نہیں ہیں۔ سمیان کی بات پر اس نے گورا پھر ہنس دیا۔ زرش کو چوٹ کیسے لگی؟ چیئر کو چھوڑتے ہوئے اس نے پوچھا۔ ہاکس بے کا پروگرام تھا، وہی چٹان پر سے پاؤں پھسلا تو گر گئی۔ سمیان کی بات پر اس نے سر ہلایا۔ اکیلے تھے کہ؟ ظفر کی ادھوری بات پر سمیان نے اسے گورا پوری فیملی کے ساتھ ہے، شرم کرو۔ ہاں تو یوں کہو نا، تم پروگرام کا کہہ رہے تھے۔ اب پروگرام میں تو کیا کچھ آ سکتا ہے، اور انسان بہت کچھ سمجھ سکتا ہے۔ اس کے
ہونٹوں پر مچلتی شرارت مسکراہٹ کو سمیان نے تعجب سے دیکھا۔ تمہارا ذہن انہی حلقات میں الجھ سکتا ہے اور کچھ نہیں۔ ہاں، ذہن کی بات اس نے سمیان کو بتانا چاہا تھا۔ سمیان نے غصے سے دیکھا تو وہ ہنسی۔ زرش کو تمہارے ساتھ آتے دیکھ کر بہت اچھا لگا۔ ویسے تم کب مٹھائی کھلا رہی ہو؟ تمہارے گھر والے اس معاملے کو کب تک فائنل کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر ظفر سے سمیان نے بہت سی باتوں کا ذکر مناسب نہ سمجھا تھا، اس لیے اب بھی وہ چپ ہو گیا۔ بہت جلدی ہے تمہیں مٹھائی کھانے کی؟ اس نے بات اڑانا چاہی تو ظفر ہنس دیا۔ آف کورس، میرا ایک ہی تو چہیتا یار ہے، اس کی منگنی کی مٹھائی نہ کھاؤں تو ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ تو پھر ڈوب مرو، ابھی مٹھائی کا دور دور تک کوئی ذکر نہیں۔ سمیان کا انداز بہت سرسری تھا۔ ظفر نے اسے غور سے دیکھا۔ وجہ کوئی خاص نہیں، امی ابو جب تک کسی ایک فیصلے پر متفق نہیں ہو جاتے تمہاری مٹھائی کی حسرت ہی رہے گی۔ سمیان نے ابھی سرسری انداز میں بتایا۔ ظفر نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ سمیان جس قدر سرسری انداز میں بات کر رہا تھا، معاملہ اتنا بھی سرسری نہ تھا۔ اس نے اندازہ لگا لیا تھا، اگر انکل آنٹی کبھی ایک فیصلے پر متفق نہ ہوئے تو اس کی زبان پر ہلچا آ ٹھہرا تو وقت بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ سمیان احمد نے کندھے اچکائے۔ اور زرش، بھول پاؤ گی اسے؟ وہ متفکر سا پوچھ رہا تھا۔ کیا وہ اس قابل ہے کہ کوئی اسے بھول پائے؟ ٹیبل پر انگلیاں پھیرتے سمیان نے کہا تو ڈاکٹر ظفر کئی ثانیے تک سر کو جنبش دیے بغیر سمیان کو دیکھتا ہے، جس کے لہجے میں ایک دم بے چارگی اور ملال سمٹایا تھا۔ اور زرش، کیا وہ واقعی ابھی تک بے خبر ہے؟ سرسراتا ہوا سوال تھا۔ سمیان ہنس دیا۔ ظفر کو سمیان کی ہنسی میں خود آزاری کی کیفیت محسوس ہوئی۔ تم اس سے بات کر کے دیکھو، اپنے جذبات سے آگاہ کرو، شاید کوئی بہتر رائے نکل آئے۔ نہیں، سمیان نے نفی میں سر ہلایا۔ اسے کسی بھی طرح کی بات بتا کر میں اس کی معصومیت تباہ نہیں کرنا چاہتا۔ وہ بے خبر ہے اور بے خبر ہی رہے تو اچھی بات ہے۔ امی ابو شاید ہی متفق ہو، ایسے میں اپنی الجھنوں میں اسے بھی میں گھسیٹ لوں، کیا یہ اچھا ہوگا؟ آخر میں سمیان نے سوالیہ نظر سے ڈاکٹر ظفر کو دیکھا تو اس نے تائید میں سر ہلایا۔ اس نے کچھ کہنے کو لب کھولے مگر زرش کو انٹر ہوتے دیکھا لب سی گیا۔ سمیان احمد نے بھی رخ موڑ کر دیکھا۔ اسی طرح چادر کو اپنے گرد لپیٹے وہ اس کی طرف چلے۔ پیشانی پر بینڈیج کر دی گئی تھی۔ ہو گئی ڈریسنگ؟ زرش نے سر ہلایا۔ وہ بیٹھی نہیں تھی۔ سمیان بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ بیٹھو یار، چائے منگواتا ہوں، بیکا جانا۔ میں زرش کا ویٹ کر رہا تھا، اسی لیے انٹرکام کا ریسیور اٹھایا۔ نہیں یار، فی الحال اس کی ضرورت نہیں، پھر کبھی صحیح۔ وہاں ہٹ میں سبھی انتظار کر رہے ہوں گے۔ سمیان نے سہولت سے انکار کیا۔ کوئی میڈیسن وغیرہ؟ سمیان نے پوچھا۔ یہ کریم لکھ رہا ہوں، زخم کو ایک ہی دن میں مندمل کر دے گی، ساتھ میں پین کلر ہے، درد میں اضافہ دے گی۔ اس نے چٹ پر چند الفاظ گسیل کر نسخہ سمیان کی طرف بڑھایا۔ کوئی فیس وغیرہ؟ سمیان نے پرس نکالا۔ سمیان، ڈاکٹر ظفر نے پیپر ویٹ اٹھا لیا۔ اس کے اس انداز سے سمیان کو ایک طرف زرش بھی ہنسی۔ اوکے، تم حساب کتاب کر لینا، کسی دن ڈنر پر چلیں گے۔ سمیان نے پرس واپس جیب میں رکھ لیا۔ ڈاکٹر ظفر نے برا مناتے ہوئے کہا، دیکھ رہی ہیں مس زرش، مروت نام کو نہیں ہے اس بندے میں، اور مجال ہے کبھی احسان لے لے، کسی کا شرمندہ کر کے رکھ دیتا ہے یہ بندہ۔ سمیان احمد مسکرانے لگا۔ ڈنر کی فکر نہ کرو، فیس کا الگ کھتا رکھ لو، پھر کبھی معاملہ کلیئر کروں گا۔ ڈنر ڈن جب کہو گے میں آ جاؤں گا، بشرطے کہ زرش بھی ساتھ ہوگی۔ زرش ساتھ دیں گی ہمارے ساتھ ڈنر میں؟ اس نے براہ راست زرش کو مخاطب کیا۔ وہ ایک دم چمکی، پھر سمیان احمد کو دیکھا، وہ مسکرا رہا تھا۔ اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ حسرت ان غنچوں پہ جو بن کھلے ہیں۔ سمیان کی طرف مانی ہزی نظر سے دیکھتے اس نے ٹھنڈی یا بڑی سمیان نے تنبیہ نظر سے دیکھا، مگر وہ کب بات آنے والا تھا جانے نہ جانے، گل ہی نہ جانے۔ حال ہمارا باغ تو سارا جانے ہے۔ اس نے سر کھجاتے سردنا ظفر سمیان کو اس کی گنگناہٹ پر ٹوکنا پڑا۔ زرش ہاں مہا پذیر ہو رہی تھی۔ ظفر ہنس دیا۔ اوکے، بیسٹ وشز، گڈ لک۔ سمیان سے ہاتھ ملاتے ہوئے بھی وہ شرارت سے باز نہیں آئے۔ وہاں سے نکل کر زرش کو سمیان گاڑی میں بیٹھنے کا کہہ کر خود میڈیکل اسٹور کی طرف بڑھ گیا۔ میڈیسن لے کر وہ لوٹا تو زرش گاڑی سے ٹیک لگائے منتظر تھی۔ چلو بیٹھو۔ زرش کے ہاتھ سے گاڑی کی چابی لے کر فرنٹ سیٹ کا دروازہ زرش کے لیے کھول دیا۔ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ کر زرش نے چادر پیشانی سے ہٹا لی۔ پیشانی کے بائیں جانب مٹی کے قریب بینڈیج کی گئی تھی۔ اب کیسی طبیعت ہے؟ درد تو نہیں ہو رہا؟ سمیان نے گاڑی سٹارٹ کرنے سے پہلے پوچھا۔ زرش نے نفی میں سر ہلایا تو سمیان نے مطمئن ہو کر گاڑی سٹارٹ کی۔ آج بھی اس کے اندر ایک تڑپن برپا تھا، ایک آگ سی لگی ہوئی تھی، ہر چیز جلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اسے ایک چہرے کو دیکھنے کی طلب اتنی شدید تھی کہ وہ آفس سے اٹھ کر سیدھا اس کے گھر کی طرف چلا آیا۔
مگر بند گیٹ کے سامنے گاڑی روکے وہ کتنی دیر ساکت اور جامد اپنی سیٹ پر بیٹھا رہا۔ اندر جا کر کیا کہوں گا کہ کیوں چلایا میں، اور نویرہ وہ کیا سوچے گی۔ شارق زمان دیوانگی کی نہ جانے کس حد تک تھا۔ غور و فکر، سوچ اور سمجھ کی حد سے بالاتر نویرہ کی طلب دن بدن اس کے اندر بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ اس کے لیے نہیں تھی، وہ اچھی طرح جانتا اور سمجھتا تھا، مگر یہ پاگل دل بعض اوقات دل بری طرح رسوا کرواتا ہے۔ یہ دل کے معاملات بھی عجیب ہوتے ہیں، وہ کچھ کروا لیتے ہیں جو انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ کبھی اس نے سوچا بھی نہ تھا کہ اس کی زندگی میں ایسا کوئی بے بسی اور لاچاری بڑا مقام آئے گا جب وہ اپنے دل کے ہاتھوں ہی بے بس ہو جائے گا۔ کتنی تعویلیں، ہزاروں بہانے کر کر وہ دل کو سمجھا چکا تھا، لیکن یہ دل کچھ سمجھنے پر آمادہ ہی نہ تھا۔ وہ اپنی ہی بے لگامی دور کرنے کو دوبارہ وہ سب کچھ اختیار کر رہا تھا، وہی پرانے دوستوں کی صحبت، وہی رنگ و بو کی محفلیں۔ ہزار جتن کر رہا تھا وہ ایک دل کے لیے، مگر دل کسی اختیار میں نہ تھا، کسی طرح قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ صرف ایک رٹ تھی، نویرہ 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 کچھ بھی نہ مانتا، مگر خاندانی اصول و قواعد اس کے سامنے پھن پھلائے آ کھڑے ہوئے تھے۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اگر ایک دفعہ اس کی زبان سے نویرہ کا نام اس انداز میں کسی بڑے نے سن لیا تو ہر طرح کا تعلق توڑ لیں گے۔ اس تعلق کی پرواہ نہیں تھی، اسے رشتوں کی بھی پرواہ نہیں تھی۔ جب زندگی کا سب سے اہم تعلق، اہم رشتہ اس کا نہ بن سکا تو باقی رشتوں کو وہ حق اہمیت دیتا۔ لیکن یہاں بات دل کی تھی، اس کے طلب کی تھی۔ دل نے پہلی دفعہ ٹوٹ کر کسی کو چاہا تھا، کسی کا تقاضا کیا تھا، مگر ہزار مصلحتیں اس کے پاؤں زنجیروں سے جکڑ بیٹھی تھی۔ کتنی بندشیں، کتنی تکلیفیں تھیں جو اس کی راہ میں حائل تھی۔ وہ مشکل پسند بندہ ضرور تھا، اسی مشکل پسندی نے اسے کس منزل سے نہ گرایا تھا، گزارا تھا، حتیٰ کہ اپنی ذات کو بھی مشکل بنا لیا تھا۔ لوگ اس سے محبت ضرور کرتے تھے، مگر پیٹھ پیچھے نفرت بھی دگنی کرتے تھے۔ وہ جانتا تھا، سب سمجھتا تھا، مگر اب سمجھنے کا دور گزر چکا تھا، عادتیں پختہ ہو چکی تھی۔ بہت چاہنے کے باوجود بھی وہ پرانی حرکتوں سے ہاتھ کھینچ نہیں سکا تھا۔ لیکن یہ دل کی طلب شارق زمان نے ایک گہری سانس حلق سے خارج کر کے گاڑی سے باہر قدم رکھا۔ گاڑی لا کر کے اس نے گیٹ بجایا۔ 5 منٹ بعد خالہ نے گیٹ کھولا۔ السلام علیکم، وہ فوراً سلام بجا لایا۔ اور یہ شارق آیا ہے؟ وعلیکم السلام، جیتے رہو۔ انہوں نے ایک دم ہوش ہو کر پیار کیا۔ آؤ آؤ آؤ، اندر آؤ۔ وہ دروازے سے ہٹ گئی تو وہ اندر آ گئے۔ وہ اسے لاؤنج میں لیے چلے۔ شام سے 1.5 گھنٹہ پہلے کا وقت تھا۔ بھابھی رات کے کھانے کا اہتمام کرنے میں مصروف تھی، جبکہ نویرہ لاؤنج میں قالین پر بیٹھی فریم میں قمیض لگائے موتی لگانے میں مصروف تھی۔ آ جاؤ بیٹا، اندر آ جاؤ۔ وہ لاؤنج کے دروازے پر رک گیا۔ عمران نے کہا تو نویرہ نے سر اٹھا کر دیکھا۔ شارق زمان کو دیکھا، وہ چونک گئی۔ فوراً سر سے پھیلا دوپٹہ دوبارہ جمایا۔ السلام علیکم، وہ اندر آ گیا۔ نویرہ نے سر ہلایا۔ کیسی ہو؟ گڑیا اس کے پاس ہی قالین پر اپنے کھلونوں سے کھیل رہی تھی۔ شارق زمان اس کے مقابل صوفے پر ٹک گیا۔ میں الحمدللہ ٹھیک ہوں، آپ سنائیے، خالہ جان کیسی ہیں؟ ٹانگیں سمیٹ کر اپنی نشست بدل کر وہ دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ بالکل ٹھیک ہے، ہاں کبھی کبھار طبیعت خراب ہو جاتی ہے تو ڈاکٹر کو بلانا پڑتا ہے، ورنہ تو ٹھیک ہی ہیں، شارق زمان نے پرسکون لہجے میں کہا۔ نبیل ابھی تک نہیں آیا؟ ارد گرد دیکھتے ہوئے شارق نے پوچھا۔